صفت یہ ہے، یہودی کا تعارف قرآن کے نزدیک یہ ہے کہ یہودی موت سے بھاگے گا۔ تو اب میں اتنے بڑے اجتماع میں اس مجمع کی وساطت سے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے تو کہا کہ یہودی موت سے ڈر کے بھاگتا ہے، تو جو 39 دن یہودیوں سے ڈر کے بھاگتے رہے اللہ آپ کو سلامت سے ڈر کے بھاگتے رہے، تو یہودیوں سے بھی بدتر، پھر زبردستی کیوں کہ ضرور مانو، شیعہ اسے نہیں مانتے، شیعہ اسے نہیں مانتے، یہ الزام ہی غلط ہے۔ جیسے شیعہ مانتے ہیں ویسے کوئی مانتا ہی نہیں۔ ہماری نہ کسی سے دشمنی نہ ہماری کسی سے دوستی۔ 1400 سال پہلے کے لوگوں سے کیا دشمنی، کیا لڑائی، کیا جھگڑا، بس ایک ہم میں اچھی سمجھے دنیا یا بری بات سمجھے، ہم کردار کو مانتے ہیں۔ یہ ہے مذہب شیعہ، ہم رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے۔ لوگوں نے سمجھا رشتہ داریاں قائم کرو تاکہ اچھے بن جاؤ، ہم اس بات کے قائل نہیں، ہم کردار کا لحاظ کرتے ہیں۔ کردار اچھا ہو، فرعون کی بیوی کو سلام کرتے ہیں، بیوی فرعون کی ہے، صرف مشرک کے گھر نہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے والا، ایک ہوتا ہے خود کہے کہ میں خدا ہوں، رہی اس کے گھر، نام آسیہ ہے، کردار اچھا تھا، ہم سلام کرتے ہیں۔ برے ماحول میں رہی، لیکن ماحول کا اثر بھی اس کے ایمان کو خراب نہ کر سکا۔ بھئی بعض بندے کہتے ہیں جی اس پر ماحول کا اثر ہو گیا، وہ سوشل حالات کا شکار ہو گیا، اس کا حالات ٹھیک نہیں تھے، ساتھی ٹھیک نہیں تھے۔ مذہب اہل بیت اس بات کا بھی منبر سے انکار کرتا ہے۔ آل محمد کی عزت کی قسم، یوسف کے بھائی نبی کے ساتھ رہے اور لانتی رہے، یوسف کافروں میں رہا علیہ السلام۔ بولنا زبان سے جسے بات سمجھ میں آتا، یوسف کے بھائی نبی کے ساتھ رہے اور لانتی رہے، یوسف کافروں میں رہا، زلیخا کافر، عزیز مصر کافر، جیل کے قیدی کافر، پورا کفر کا ماحول، لیکن یوسف علیہ السلام رہا۔ آسیہ فرعون کے ساتھ رہی اور مومنہ رہی، شیطان کی کنیزیں نبی کے ساتھ رہی اور انہوں نے منافقت نہیں چھوڑی۔ پتہ چلا ایمان ماحول کا محتاج نہیں، ایمان باہر سے اثر انداز نہیں ہوتا، ایمان اندر سے ظاہر ہوتا ہے۔ نوح کی بیوی کردار ٹھیک نہیں، نہیں مانتے، وہ نبی کی بیوی، قرآن نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ آسیہ فرعون کی بیوی، تو پھر رشتہ داری کہاں گئی؟ جو بندے کہتے ہیں جی اچھے مردوں کے لیے تو اچھی عورتیں ہوتی ہیں، اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد، اگر وہ بری ہوتی تو نبی کے گھر کیوں جاتی؟ نوح کی بیوی۔ تو پھر قرآن کہہ رہا ہے نوح اور لوط کی بیوی خیانت کرنے والی، بیٹے کی تربیت بھی خراب کر دی۔ یہ جو نوح کا بیٹا اکڑا ہے، یہ خود بخود نہیں اکڑا، یہ ماں کی تربیت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ماں اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ماں اچھی ہو تو بچے حجت کا انکار نہیں کرتے۔ اس کی تربیت خراب تھی اور اس کا نام تھا رابعہ، نوح کی بیوی۔ شروع سے ہی اس نے بیٹے کی تربیت خراب کی، تیرا باپ اچھا نہیں، کائنات کو کہتا ہے میں حجت ہوں، جتنا خرچہ آتا ہے سارا خرچ کر دیتی ہے۔ خرابی نوح کی بیوی کی، بدنامی نوح کی۔ میرے جیسا خطیب بھی رابعہ کا نام نہیں لیتا، یہ تو تشریح آ گئی تو میں نے تشریح کر دی۔ ساری دنیا کہتی ہے نوح کا بیٹا خراب نکلا، نوح کا بیٹا اچھا نہیں تھا، نوح کا بیٹا نالائق تھا۔ بھئی تھا نالائق، تربیت تو ماں کی خراب تھی۔ بھئی کوئی اس کی ماں کا نام تو لے، کہا نہیں ماں کا کھاتا نہیں ہے، تربیت ماں نے خراب کی، بدنامی نوح کی ہو گئی۔ اللہ نے بھی اسی دن سے فیصلہ کیا آج کے بعد اپنے کسی نبی کی ایسی بیوی کو اولاد ہی نہیں دو۔ عقیدہ اجازت دے تو میرے ساتھ
کہ معصوم کی ماں بن گئی تھی. اسماعیل کی ماں نہ ہوتی، معصوم کی ماں نہ ہوتی، شیطان کے چکر میں آ جاتی. تو رشتہ داری نہیں. بلال رشتہ دار تو نہیں حضور کا. شیعہ کیوں احترام کرتے؟ دیکھیں یہ مقصد سمجھائیے دنیا کو. ہمارے مذہب کا ہر فرد مبلغ ہے مذہب کا. ہم ایسے طبقے کے فرد نہیں ہیں جو اعتراض کرنے والے کو کہیں میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا. حشام مولا کا ایک چاہنے والا ہے چھٹے امام کو. اس پر ایک بندے نے سوال کیا. 5ویں امام دنیا سے چلے گئے تھے، بھائی کوثر ثقلین تھے. اس بندے نے کہا تیرا امام تو مر گیا. حشام نے کہا تیرے امام کو تو وقت معلوم تک مہلت ملی ہوئی ہے، تیرا تو نہیں مردا شیطان. وہ پورا مدینہ چپ ہو گیا اور ہر طرف اس کی بلے بلے ہو گئی. امام نے حشام کو بلایا، شاباش دی، اور امام نے فرمایا حشام تجھے یہ جواب کس نے سکھایا تھا؟ اور فرمایا تجھے یہ جواب میں چاہتا ہوں میری قوم کے بچے اس فکرے کو اچھی طرح سے اپنے دل میں اتار. تجھے یہ جواب کس نے سکھایا تھا؟ حشام ہنسنے لگا خوشی سے. مولا میرے تو ذہن میں بھی نہ تھا، میرے تو گمان میں بھی نہ تھا، بس میں نے منہ ہلایا اور یہ لفظ نکل گئے. امام نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں جعفر صادق کی جان ہے، تم ہمارے لیے زبان ہلایا کرو، منہ تمہارا ہلے گا، الفاظ ہمارے آتے گا. بسم اللہ. اللہ حیدری یا علی مدد حق ہے. امام زمان آپ کو سلامت و آباد و شاد رہے. کسی بھی مقام پر ہیں آپ آل محمد کے لیے بولیے، لیکن شرط ہے معرفت، عقیدہ مضبوط ہو. اور پھر زبان ہے تو معرفت باہر سے نہیں آتی. نو نو نو، معرفت باہر سے آتی ہوتی تو جو قریب بیٹھے رہے انہیں آ جاتی. معرفت شہروں سے نہیں آتی، ورنہ کوفے میں مختار نہ ہوتا. اچھے شہر کی وجہ سے بندے اچھے نہیں ہو جاتے، برے شہر کی وجہ سے لوگ برے نہیں ہو جاتے. کوفے میں مختار ہیں، مدینے میں منافق ہیں. عقیدہ اور اس کی شرط ہے ماں کی شرافت، ماں کی طہارت، ماں خیانت نہ کرے. بندے نے چھٹے امام سے کہا تھا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا آپ کے مخالف کی طرف، آدھے رستے میں مجھے خیال آیا ادھر سقیفہ ہے، ادھر غدیر ہے، ادھر بادشاہ ہے، ادھر امام ہے، ادھر دنیا والا، ادھر آخرت والا، ادھر دنیا والا، ادھر رسول کا بیٹا. مولا میں آدھے رستے سے آپ کی طرف موڑ آیا. اس کا مطلب تھا امام مجھے دعوت دیں. امام نے ہنس کے اس کی ماں کی تعریف کی، کہا اماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی آدھے رستے سے نہ مڑو. لو سلامت رہو. اب آپ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حمایت آل محمد میں بلند ہوتے. حیدری ہاتھ نیچے نہ رکھا کرو، ہاتھ اٹھا کے. ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جسے خیرات مل رہی ہوتی ہے. ہمارے مذہب کی بنیاد، ہم پر جو الزام لگائے جاتے ہیں یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. یہ سب سے بڑا الزام جس کی وجہ سے کئی جاہل لوگ ہم سے نفرت بھی کرتے. بلال ہمارا رشتہ دار ہے، کیوں عزت کرتے؟ کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. رنگ کا کالا تھا، ذات کا حبشی تھا، عشق مصطفیٰ میں آیا تھا. یہ جتنے باعث شام شدی بندے خراب نکلے ہیں نا جی، سیاست میں انوالو ہوئے ہیں، یہ سارے لوکل ہیں.
یہ جو باہر سے آئے ہیں یہ عشق میں آئے. سلمان ایران چھوڑ کر آیا, عاشق نکلا. کمبر یمن چھوڑ کر آیا, عاشق نکلا. بلال حبش چھوڑ کر آیا. یہ آئے تھے رسول کی خاطر. لوکل بندے پڑ گئے حکومت کے چکر میں. رنگ کا کالا مؤذن بن گیا. گوروں کی تو ماں مر گئی. کالا اذان دے اور ہم نماز پڑھیں. اصلی جو ان کے دل میں خناس تھا وہ یہ تھا, یہ کالا ہے, ہم گورے ہیں, ہماری تو ناک کٹ گئی. کالا اذان دے, ہم گورے پڑھیں. انہوں نے اعتراض کر دیا. شیعوں کا قصور یہ ہے, ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ بلال کی اذان پر یہودیوں کو اعتراض نہ تھا. بلال کی اذان پر عیسائیوں کو اعتراض نہ تھا. وہ بندے کون تھے؟ کبھی تو نے وہ بندے علیحدہ کر کے دکھائے کہ یہ وہ بندے تھے؟ اور اگر وہ بندے چھوٹے موٹے تھے تو تیرے بڑے بڑے کہاں گئے؟ حمایت بلال میں کوئی اور کیوں نہیں بولا؟ اور بلال کسی اور دروازے پر کیوں نہیں گیا؟ بلال چوکھٹ زہرا پہ کیوں آیا؟ ٹھیٹ سرائکی کے 4 مصرے میرا دل کرتا ہے میں سناؤں آپ کو. ہمارے علاقے کا ایک توسے کا ایک شاعر بشیر غمخوار, اسے قلم توڑ دی. وہ کہتے ہیں بھاویں پابندی ہائی, بھاویں پابندی. اتنے بندے مرے ہیں, کوئی ایک بندہ جسے انہوں نے مارا ہو, کوئی ایک بندہ کبھی نہیں. پوری زندگی ابتدائی طبی امداد کے قابل بھی کوئی نہیں. ہر جگہ علی پہلے مار دیتے تھے, انہیں موقع نہیں ملتا تھا. اس لیے تو نبی نے خیبر میں 39 دن علی کو بٹھائے رکھا. مار سکتے ہو تو مارو, جھگڑا نہیں, فساد نہیں. لیکن اتنے طاقتور تو تھے, نبی کو قتل کرنے کے لیے چلے. اور کہتے کیا تھے؟ میرے لات کو برا کہتے, میرے منات کو برا کہتے, میرے بتوں کو برا کہتے, نہیں چھوڑوں گا. کافر تھے, کمینے. اونٹ کا گوشت کھاتے تھے. اونٹ کو عربی میں کہتے شتر, اور شتر کھانے سے بن جاتا تھا شتر کینہ. یہ تانے سے نہیں ٹلتے تھے, بالکل تانے سے نہیں ٹلتے تھے. معافی تھی نہیں, ضرور بے ضرور تانا مارنا ہی مارنا, چاہے آگے کوئی بھی. دکاندار نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ اتنے جلال سے تشریف لے جا رہے ہیں, ننگی تلوار لیے. اس نے پوچھ لیا, اس نے خیر تو ہے, کتنے چلی ہیں فوجا؟ سادی زبان, مگر میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اللہ 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 لگا رکھی ہے اس نے. کون اللہ؟ کیڑا اللہ؟ اسے کو بچائے اسے. دکاندار نے سودا تولنا چھوڑ دیا. اس نے کہا پہلے گھر تشریف لے جائیں. آپ کی ہمشیرہ صاحبہ مسلمان ہو چکی. ادھر کا غصہ ختم ہو گیا, ادھر کا غصہ شروع ہو گیا. پتہ چلا کافروں کی عادت یہ تھی کہ یہ نہیں چھوڑتے تھے تانا دینے سے. 80 جنگوں میں شیر ببر بن کر علی گیا. ایک کافر دکھا جس نے تانا دیا ہو, تیرا باپ ابو طالب بھی تو میرے ساتھ آ. ایک جنگ کا نا, ہر جنگ میں علی نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا. بسم اللہ. علی ہی تو نہیں ہے شمع شبستان ابو طالب. واہ واہ. علی ہی تو نہیں ہے شمع شبستان ابو طالب. محمد بھی پلے ہے تیرے زمانے ابو طالب. واہ واہ. محمد بھی پلے ہے تیرے زمانے ابو طالب. یہ دنیا بھول جاتی ہے, یہ دنیا بھول جاتی ہے کہ خالق نے محمد کی مدد کی ہے, مگر کی ہے بعنوان ابو طالب. صرف ایک جنگ میں میرے مولا نے اپنی والدہ گرامی کا نام لیا, الذی سمت لی امی حیدر. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ایک جنگ. باقی ہر جنگ میں انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا. ایک جنگ میں عمر ابن عبد الود بول پڑا, وہی ابو طالب جو روٹی کھلاتا. علی مسکرا کے کہتے تیرے جیسے 1000 کتے ابھی بھی اس کے دسترخوان پہ پال رہے ہیں. بسم اللہ. حیدری. تو سامعین گرامی قدر, بہن کو مارا, بہنوئی کو مارا. بہادری ہو تو ایسی ہو.
پورے گجرانوالہ میں ایسا کوئی پہلوان نہیں ہوگا. بہن پھر اس کے بعد بہنوئی بھی شرافت کی انتہا ہو گئی. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. لیجیے سٹوری چینج ہو رہی. وہ قرآن پڑھا, دل موم ہو گیا. ہم کسی سے لڑتے نہیں, ہم کسی سے جھگڑتے نہیں, کسی کے پیر کو ہم کیوں برا کریں, لیکن ہاتھ جوڑ کے ایک بات تو پوچھ سکتے ہیں. یہ بات ہے نبوت کے 7ویں سال کی. 7 سال تک محمد قرآن پڑھتے رہے. بولے آچا سر حلامہ کی بجائے. 7 سال تک حضور نے قرآن پڑھا, دل موم نہیں ہوا. کوئی ایڈی بڑی کاری آئی, اب ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, مسلمان ہو گئی تھی تو حضور سے اچھا قرآن تو نہیں پڑھتی ہوں گی. اس کا اثر نہیں ہوا, بہن کا اثر ہو گیا جو حضور نے پڑھا. اب جو پہنچے تو پھر تلوار گھر رکھ کے جانی چاہیے تھی, دل جو موم ہو گیا. اب جو دربار میں آئے, آگے 2 شیر کھڑے تھے. ایک حمزہ رسول اللہ کا شیر, ایک علی اللہ کا شیر. پریشان ہو کے نہیں سننا, توجہ کر کے سننا. حمزہ نے تلوار نکالی, ناک پہ رکھی. بسم اللہ جی مرشد جی, بابو ظفر شاہ جی. حمزہ نے تلوار نکال کے ناک پہ رکھی. علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی, خودی کا شر نہاں لا الہ الا اللہ, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال ٹرین میں جا رہے تھے, اسی ٹرین میں علامہ رشید ترابی بھی جا رہے تھے. علامہ رشید ترابی کی ملاقات ہو گئی علامہ اقبال سے. پہلے علامہ رشید ترابی نے بڑی داد دی, بڑی نظم لکھی ہے. قبلہ نے فرمایا ایک شعر میں نے بھی لکھا ہے, اقبال صاحب نے کہا سنائیے. رشید ترابی نے فرمایا علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, پڑھا تھا کس نے کہاں لا الہ. سلامت رہو, اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. محمد و آل محمد ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج رکھے. علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, سب کی. ایمرجنسی میں کلمہ پڑھ لیا, میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں. تو سامعین گرامی, مقابلہ کل ایمان سے. اعتراض علی والوں, اس صحابہ کرام کو نہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے؟ ہمارے بزرگ ڈاکٹر امیر افضل راکٹ صاحب اس پاس گھٹ ہیں جی, زبان کی وجہ سے ان کی سرائکی اتنی سخت تھی, مجھے بھی سمجھ نہیں آتے تھے کئی لفظ. ابھی بھی میں سنوں تو پوچھنا پڑتا ہے اس لفظ کا کیا مطلب. ان کے 2 فکریں مجھے ساری زندگی نہیں بھولنے. ایک تو فرماتے تھے کہ علی ولی اللہ کے بغیر نماز ایسے ہے جیسے سٹینڈ پہ کھڑا کر کے سائیکل کے پیڈل مارتا رہے بندہ. حق علی حق علی حق علی, جیسا ایمان ہے علی حق علی حق علی. بسم اللہ علی حیدری. حیدری وہ فرماتے تھے علی کی ولایت نہ ہو پھر چاہے نمازیں پڑھ نہیں, انہی کا فکر پڑھتا ہوں. فرماتے تھے بھاویں مسلح کھا چھوڑ, مسلح پکڑ کے کھا جا, علی کی ولایت نہیں کوئی فائدہ نہیں, امیر کی ولایت نہیں کوئی فائدہ. جنہوں نے جلنا ہے وہ جل گئے ہیں, وہاں بھی جلنا یہاں بھی جلنا. علی ولی اللہ. جس کی گرد ہے نور حضرت آدم, ہاں جی, جس کی گرد ہے نور حضرت آدم, حقیقتوں کا جہاں میں وہ کارواں ہے علی, حقیقتوں کا جہاں میں وہ کارواں ہے علی. نماز عشق و مودت ہے زندگی میری, نماز عشق و مودت ہے زندگی میری, میں ہوں بلا کا مؤذن میری ادا ہے علی. شہید بھائی کا جوش دیکھ کے
امام حسین اس کی جوانی کو شہزادہ علی اکبر کا صدقہ ولایت علی کے ساتھ سلامت رکھے. شہید محسن نقوی فرماتے تھے تو حقیقتوں سے ہے بے خبر نہ تو دیکھ علی کو مجاز میں. ربائی بھی پڑھوں گا, شکلیں بھی پڑھوں گا. تو ہے علی تو حقیقتوں سے ہے بے خبر نہ تو دیکھ علی کو مجاز میں. یہ وہ راز حق جو نہ آ سکے تیری عقل شعبدہ باز میں. تیرے کعبہ پر جو رکھے جبی تو حرم کی تجھ کو کہے زمین. تیرے دل میں حب علی نہیں تجھے کیا ملے گا نواز. گزر دیکھو اس طرح بھی کر دیکھو. ٹھیک ہے. فرشتے تم سے کہیں گے نمازیوں ٹھہرو. لہٰذا کس نے یہ تم سے ادھر قبلہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے. انہوں نے فکرہ میں پردہ نہیں سرا کیا. وہ دن بیٹھتا ہے ختم دیوایا آئی صحابہ دے نام دا کہ اساں پلیٹ موڑ دیتی ہے. بھئی کسی شیعہ گھر میں کوئی چاول آئے ہوں انہیں کہا جیسی صحابہ کرام دا ختم دیوایا. اسے کہ نہیں لے جاؤ اسی طرح مار. ختم دے قابل تو نے سمجھتا. قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کے حرف کی قسم کھاتا ہوں. اس اللہ کی قسم جو جھوٹے کو سزا دیتا ہے اس کی قسم کھاتا ہوں. محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قسم, مولا علی کی ولایت کی قسم, امام حسین کی شہادت کی قسم. شیعہ اس بندے پہ لعنت بھیجتے ہیں جو صحابہ کا منکر ہو. تھا رسول کا جنازہ پڑھا تھا, علی مدینے میں تھے, سلمان مدائن میں تھا. آخری وقت سلمان کا آیا, نوکر کانپنے لگا. آقا آپ دنیا سے جا رہے ہیں, پورے مدائن میں آپ جیسا صاحب عزت کوئی نہیں. غسل کون دے گا, کفن کون دے گا, جنازہ کون پڑھائے گا؟ سلمان مسکرا کے کہتے گھبرانا, میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے محمد کا پڑھایا. عقیدہ ساتھ دے, میرا ساتھ دینا, میں عقیدہ کا فکر پڑھنا چاہتا ہوں. گھبرانا, میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے محمد مصطفیٰ کا پڑھایا تھا. سلمان کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی. میت سلمان پر نوکر گھبرانے لگا. نام اس کا زازان تھا. پریشان ہو کے کہتے کیسے علی کو پتا چلے گا, کون جا کے علی کو خبر دے گا, کب علی جنازے میں آئے گا؟ ابھی دل میں یہ خیال آیا, دروازے پہ تک کلباب ہوا. زازان نے پوچھا کون؟ آواز ماتا یتفکر انا علی ابن ابی. مدینے سے مدائن گیا, سفر کی فکر نہیں کی کیونکہ اس نے پڑھا تھا. اور جیسے نے نہیں پڑھا تھا علی مدینے میں رہا, لاش گلیوں میں کتے گھسیٹتے رہے. علی گیا ہی نہیں. تو کسی کے جنازے میں علی کو ثابت کر میں مان جاؤں گا وہ نبی کے جنازے میں تھا. اس پر ایک فکرہ, تقریر ختم ہو گئی, ایک فکرہ ضرور کہنا چاہتا ہوں. اس میں بندے مکر کرتے نبی کا جنازہ تو ہوتا ہی نہیں. یہ فکرہ, اچھا نبی خود نماز پڑھتے تھے, جنازہ نہیں ہوا. روزہ رکھتے تھے, یہ پتہ آپ کو 5 تکبیر نماز جنازہ کیوں ہے؟ ہر نماز کی گواہی میں ایک ایک تکبیر. پڑھنی نہ پڑھنی قسمت کی ذرا جاگ کے باقی پڑھ گئی, چنگی شاید پڑھی کا. 5 تکبیریں نا جی, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ایک ایک تکبیر کے بدلے, ایک ایک نماز کے بدلے ایک ایک تکبیر ہے. اچھا چلیں یہ بحث ہی چھوڑ دیتے ہیں, چلو نہیں ہوتا ہوگا جنازہ, آپ سچے ہیں. نبی کی قبر تو ہوتی ہے جی, اور قبر کیسے بنتی ہے؟ مٹی ڈالنے سے. تو مٹی ڈالنے والوں میں ثابت کر, یا
پھر شیعوں سے صحیح بخاری چھپا لے، کیونکہ جب تک صحیح بخاری رہے گی ہم پوچھتے رہیں گے کہ بزرگ نے مرتے ہوئے بیٹی سے کیوں پوچھا، نبی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، یہ مسئلہ مردانہ تھا، بیٹی سے پوچھنے کی ضرورت کیا؟ نبی کے جنازے میں آئے نہیں، زہرا نے آنے نہیں دیا، خطرہ تھا کہ آ جاتے، سیاست کی بنیاد پر آ جاتے۔ بطول نے فرمایا یا علی مجھے رات کو دفن کر، کہ جنازے میں آ جاتے تو جنتی ہو جاتے، کیونکہ ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ بطول نے آنے نہیں دیا۔ علی کے جنازے میں 9 افراد، یہ بھی روک کے گئی نام لے لے کے یا علی انہیں میرے جنازے میں نام، یہ جو میرے پاپا کے جنازے میں نہیں آئے، جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے، جنہوں نے مجھے رلایا ہے۔ مولانا اسماعیل اللہ مقام فرماتے تھے 4 بیٹیاں کہنے والا، تو 1 راضی نہیں گئی تو 4 کے منہ سے کہتا۔ میرا مقصد آگے جانے کا تھا، بھائی نے روکا، میں یہی روکا، میں اسی مظلومہ کے 2 جملے پڑھ دیتا۔ بڑے بڑے مظلوم کائنات میں آئے ہیں، آئیں گے، بابا اقدس شاہ جی اس جیسی مظلوم اندار ہیں ان میں کوئی، یہ دن آ رہے ہیں، بلکہ وہ دن شروع ہو چکے ہیں، جمادی الاول جمادی الثانی۔ منت کرتا ہوں ایک ایک کے آگے ہاتھ جوڑ کر، امام حسین کا ذاکر سمجھ کر ایک مہربانی کرنا، ہر گھر میں مجلس کروانا بی بی فاطمہ، ضروری نہیں کہ سپیکر لگاؤ، نہ لگانا سپیکر، ضروری نہیں کہ ذاکر بلاؤ، نہ بلانا ذاکر، ضروری نہیں کہ دریاں بچھاؤ، آخر تمہارا گھر ہوگا، گھر میں اکٹھے ہو کے اپنی اولاد کو بٹھا لینا اور اولاد کو بتانا کتنی مظلوم تھی ماں حسن حسین۔ ہائے کر دینا میرا عزیز، فضائل میں تمہاری مرضی، غریب کا تذکرہ، صرف ہائے کر دو گے کافی۔ مولانا فیض محمد مکھیالوی کا مناظرہ ہوا تھا محمد اسماعیل اللہ مقاموں کے ساتھ۔ اسماعیل جو بندیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، عبدالستار توسوی اسے کتابیں اٹھا کے دیتا، اور ادھر فیض محمد مکھیالوی اتنا بڑا عالم تھا، حافظ کفایت حسین اسے کتابیں اٹھا کے دیتا۔ جن بزرگ جانتے ہیں انہیں پہچان ہو گئی کہ کتنے بڑے علماء۔ 6 دن مناظرہ ہوا حق کے زہرا پر۔ کبھی غور تو کر، سیدزادہ قسم کھا کے کہتا ہوں منبر رسول کی، 11 امام، میں بڑا سوچتا تھا کہ بی بی دربار میں کیوں گئی، یہ ایک سوال تھا بچپن سے میرے ذہن میں۔ اتنا بڑا پردہ، اتنی بڑی مختومہ، دختر رسول، غیرت علی، دربار کا مطلب چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا، کچہری میں گئی۔ میں نے کئی بندے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ کہتے ہیں جناب فلاں زمین ہے تو میری، لیکن کیا کروں بیٹی کے نام ہے، میں کچہری نہیں جانا چاہتا۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جس کے نام پہ پردہ بنا۔ میں سوچتا تھا، میری ایک اپنی سوچ تھی، غلط یا صحیح، میں سوچتا تھا کہ اتنا مہنگا تو نہیں تھا باغ فدق، جنت کی مالکن ہے، نہیں ملا باغ تو کیا ہو گیا، کچہری میں کیوں گئے؟ قرآن کی قسم اب سمجھ میں آیا۔ جب میں نے دنیا میں دیکھا نا جو بندے شیعہ ہوتے ہیں، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم اتنے سخت حالات میں، اتنے مشکل دور میں شیعہ کیسے ہو گئے؟ اور وہ کہتے ہیں حق کے زہرا۔ رسول کی بیٹی کا حق۔ بابا احتشام شاہ جی پھر پتہ چلتا ہے 11 اماموں کی محنت ایک طرف، زہرا کے 4 گھنٹے کی محنت ہے ایک طرف۔ وہ تیرے میرے لیے دربار میں گئی تھی۔ اس واقعے کو نہ چھپاؤ، فدق کو عام کرو، حق کے بطول کو عام کرو۔ لوگوں سے پوچھو
کہ بطول کا حق کیا ہے. کہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ شیعہ ہوا تھا, میں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں, 2-3 منٹ میں زیادہ پڑ گیا اپنے وقت سے اور چھوڑ رہا ہوں ممبر قبلہ سے معذرت کر کے. بس 2 منٹ کے اندر وہ پتیسا بیچتا تھا چھابڑی میں, خوشی محمد اس کا نام ہے, ابھی بھی ملتان میں موجود ہے. میں نے اسے ایک دن پوچھا, میں نے کہا بابا جی آپ کیسے شیعہ ہو؟ اس نے کہا میں پھیری لگاتا تھا, گاؤں دیہاتوں میں پھر کے نا جی پتیسا بیچا, جہاں رش دیکھنا خوشی غمی کا وہاں کھڑے ہو جانا, بچے آنے میں نے فروخت. کہتے ایک مجلس کے باہر رش دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا پتیسا لگا کے. ایک بچہ آیا, اس بچے نے پتیسا مانگا, میں نے اسے پتیسا دیا. اب پتیسا وہ کہتے ہیں کہ ایسے اخبار میں میرے ہاتھ میں کاغذ کے اندر, اور بچے کی جیبیں زیادہ تھی. جب اللہ فاضل کرے وہ بچہ ڈھونڈنے لگ گیا, عام طور پہ بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اس جیب میں پیسے ہیں, اس جیب میں ادھر ادھر, وہ ڈھونڈنے لگا. کہتے جتنی دیر اس نے پیسے ڈھونڈے میرے کان میں ذاکر کی آواز آئی کہ بطول دربار میں گئی. اللہ سلامت رکھے. امام حسین کی ماں, تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رونا ہے. جو میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو بے شک نہ رونا, لیکن ذرا توجہ کر کے سنو. سیدہ دربار میں گئی اور خالی واپس آ. وہ کہتے میرے ہاتھ سے وہ پتیسا چھوٹ گیا, میں نے بچے سے پیسے نہیں لیے, میں چھاپڑی اٹھا کے چل پڑا. اب یہ بے عین ہی اس کے فکر ہیں. کہتے میں شیعوں کو ذاکروں کو گالیاں دیتا ہوا جا رہا دل میں کہ بڑے جھوٹے, وہ رسول کا صحابی, وہ رسول کی بیٹی, کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی جائے اور وہ خالی بھیج دے. کہتے پھر میرے دماغ میں ایسے بریک لگی کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ سپیکر پہ کیوں کہہ رہا, اسے کسی محلے کے مولوی نے آ کے ٹوکا کیوں نہیں. کہتے میں نے پھر غور کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا. میں نے کہا یہ تو ہماری کتاب ہے, تو صحیح بخاری کو اتنی بڑی تو نہیں, اس میں ہوگی تو ہمارے مولویوں کو پتہ ہوگا. کہتے میں بڑا پریشان گھر آ گیا, بڑا لمبا واقعہ مختصر کر. کہتے گھر آیا, ہاتھ منہ دھویا, کھانا کھانے بیٹھا, پہلا لقمہ کھایا گلے میں پھنس. کہتے ناصر عباس مجھے ذاکر کے فکر نہیں بول رہے. میں نے کھانا چھوڑا, بیوی پوچھتی رہی کدھر, میں نے کہا میں بھی آتا. عشاء ہو چکی تھی. کہتے میں نے مولوی کا دروازہ کھٹکھٹایا, مسجد کے ساتھ سے مولوی نکلا. میں نے کہا مولوی جی ذرا کام میں تو. مولوی کو ساتھ لے کے مسجد میں آ گیا. مسجد میں آنے کے کہتے میں نے اندر سے کنڈی لگا کے میں نے قرآن اٹھایا, قرآن اٹھا کے مولوی کے سر پہ رکھا. کہتے پہلا فکرہ میں نے کہا مولوی صاحب میں بڑا پریشان, میں مر سکتا ہوں. میرے 2 سوال. آپ اتنا رو چکے ہیں جتنا ایک مجلس کے لیے بہت زیادہ ہے, میری اوقات سے زیادہ. اب میری منت ہے روتے بھی رہنا, اور یہ فکر ہے, یہ سادے بندے کی بات کروں جو سکول گیا ہی نہیں. کہتے میرے 2 سوال. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں کتابیں نہیں پڑھا ہوا, میں مولوی نہیں ہوں, میں سکول نہیں گیا, میں سادہ آدمی ہوں. 2 سوال ہیں میرے ذہن میں, ان کے جواب آپ نے صرف اس طرح دینے ہیں, ہاں یا نہ. مولا تیری زندگی یا کہہ دینا ہے ہاں, اور یا کہہ دینا ہے یہ قرآن آپ کے سر پہ, قرآن جانے اور تم جانو, میں تیرے جواب پر یقین کروں. مولوی نے کہا پوچھ. پہلا سوال. کہتے سچ سچ بتا, نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا دربار میں حق مانگنے گئی تھی. اللہ تمہاری زندگی کرے. علی اکبر دا صدقہ جوانیاں مارو. پاک محمد مصطفیٰ میری تمہاری پریشانیاں دور کرے. زخمی پہلو والی بی بی تمہاری ہائے قبول کرے. اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ درج کرے. کیا پاک خاتون جنت نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد بابا مظفر شاہ جی دربار میں حق مانگنے گئی تھی. مولوی نے جلدی جلدی قرآن سر سے ہٹایا. قرآن سر سے ہٹا کے کہتے خوشی محمد تجھے کسی شیعہ نے کہا. کہتے میں نے قرآن واپس رکھ کے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا, میں نے تو تجھے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھا. تو شیعوں کی بیٹی کا ہو تو جواب نہ دے, معاملہ نبی کی بیٹی کا ہے تو جواب دے. مولوی کہتے قرآن رکھ کے پوچھ رہے تو پھر گئی تھی. کہتے میری ٹھنڈی
सांस निकली। मैंने कहा अल्लाह करे अगली बात ठीक न हो। मैंने फिर कुरान रख के कहा आखिरी सवाल, खाली वापस आई या हक ले गया? हाय जकर जिसे रोना ना, खाली वापस आई या हक लेकर आई? मौलवी कहते उसका हक बनता नहीं था। कहते लंबी न कर, खाली आई या लेके आई? मौलवी कहते खाली आ गई। कहते मैंने कहा अल्लाह के कुरान गवाह है, आज के बाद मैं शिया हूँ। मौलवी कहते तू काफिर हो गया है। कहते काफिर भी मैं हूँ। मेरे दरवाजे पे दुश्मन की बेटी आ जाए मैं कत्ल माफ कर देता हूँ। मोहम्मद की बेटी सवाल करती रही, 400 बेगैरत कुर्सियों पे बैठ के